اللهم عجل وليك اللهم عجل وليك اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیما علی بقیت اللہ العظم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے امام زمانہ کا تذکرہ کر رہا ہوں، وہ امام کہ جس نے کبھی بھی اپنے چاہنے والے کو تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ آپ اپنی تشنگی کو اتنا بڑھا لیجئے کہ امام کو یہ احساس ہو کہ میرے چاہنے والا مجھ سے ملے بغیر نہیں رہ سکتا، یقیناً امام آپ کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے۔ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ امام آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں لیکن آپ امام کو پہچان نہیں سکتے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا نا تو کچھ لوگ کہیں گے کہ ارے انہوں نے تو ہماری فلاں مقام پر مدد کی تھی، ہم نے تو ان کو دیکھا تھا لیکن ہم ان کو پہچان نہ سکے۔ امام نصرت کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی، اور جب بھی عام انسانوں کی بات کر لیجئے، چاہے علماء دین کی بات کر لیجئے، کتابیں اس اعتبار کے واقعوں سے بھری ہوئی ہیں کہ جس میں امام سے کسی چیز کے بارے میں مدد مانگی گئی اور امام نے اس مدد کو اپنے ذریعے سے پورا کیا، اپنے ذریعے سے وہ مدد عطا کی۔ جیسے کہ اس بارے میں علامہ ہلی کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ علامہ ہلی نے جب وہ والی روایت پڑھی کہ امام حسین کی قبر کا ثواب کتنا ہے، کہا کہ امام حسین کی قبر کا ثواب 90 حج 90 عمرہ وہ بھی رسول کے ساتھ انجام دیے گئے ہوں اتنا ثواب ہے۔ تو علامہ ہلی کہتے ہیں، یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ حج کا کیونکہ بہت زیادہ ثواب ہے، تو وہ کہنے لگے کہ امام حسین کی قبر کا اتنا زیادہ ثواب، تو انہیں انکار تو نہیں تھا، لیکن ایک عالم ہوتا ہے نا، وہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مطمئن رکھتا ہے۔ علامہ ہلی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ پروردگار، میں یقین تو رکھتا ہوں، لیکن جب جناب ابراہیم یقین قلب کے لیے ان جانوروں والا قصہ دہرا سکتے ہیں، جانوروں والا قصہ ظاہر کر سکتے ہیں، تو میں تو نہ نبی ہوں نہ امام ہوں، میں ایک عام سا انسان ہوں، مجھے بھی اطمینان قلب چاہیے ہے۔ اور اطمینان قلب یہی ہے کہ اگر مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ امام حسین کی قبر کا اتنا ثواب کیسے ہے، تو جیسا کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام زمانہ سے ملاقات کے لیے غالباً مسجد سہلہ یا مسجد کوفہ، دو میں سے ایک مسجد کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر انسان 40 منگل تک وہاں پر شب بیداری کرے اور امام کو اپنی نصرت کے لیے بلائے تو امام اس کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے۔ تو علامہ ہلی نے 40 شب گزاری وہاں پر۔ جب 40ویں شب گزار چکے اور مسجد سے باہر نکلے تو دل میں یہی سوچ رہے تھے کہ 40 شب ہو چکی ہیں لیکن میرا امام ابھی میری مدد کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی مجھے اس چیز کا جواب ملے۔ یہ سوچنا ہی تھا کہ علماء بیان کرتے ہیں، تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ علامہ ہلی کیوں پریشان ہو؟ اب علامہ ہلی
کہتے ہیں کہ پریشان اس وجہ سے ہوں کیونکہ میرا ایک سوال ہے جو میں چاہتا تھا کہ اس کو حل کروں، اور اس کے لیے میں نے اپنے استاد حقیقی کو بھی بلایا تھا، لیکن استاد حقیقی نہیں آیا۔ وہ آنے والا شخص کہتا ہے کہ اے علامہ کیا سوال ہے، ذرا مجھے بھی تو بتا کے دیکھو۔ جب علامہ ہلی نے یہ سنا، علامہ ہلی نے پہلے تو یہ سوچا کہ جب میں جواب نہیں دے پا رہا ہوں تو یہ کیسے جواب دے گا، لیکن علامہ ہلی تھے کہ علم کہیں سے بھی ملے، انسان کو امید رکھنا چاہیے کہ علم کہیں سے بھی مل سکتا ہے اور انسان کو علم کہیں سے بھی لے لینا چاہیے۔ علامہ ہلی نے جو حال تھا وہ بیان کیا کہ زیارت قبر امام حسین کا اتنا ثواب ہے، تو جبکہ حج کا اتنا زیادہ ثواب ہے تو 90 حج اور 90 عمرہ وہ بھی خود رسول کے ساتھ انجام دیے گئے ہوں، اتنا ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے، شک بھی نہیں، البتہ یقین نہیں ہے، اطمینان قلب چاہتا ہوں کہ اطمینان قلب ہو جائے۔ تو آنے والا شخص جو کہ امام زمانہ تھے وہ عرض کرتے ہیں کہ اے علامہ ہلی، میں تم کو ایک حکایت سناتا ہوں اور اس کے بعد اگر تم مطمئن ہو جانا تو یقیناً تم کو تمہارا جواب بھی مل جائے گا۔ کہا کوئی بات نہیں، سنائیے حکایت۔ کہا سنو، ایک بادشاہ تھا، وہ جنگل میں شکار کے لیے گیا، اور جب شکار کے لیے گیا تو وہ اپنے تمام سپاہیوں سے دور ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے پاس نہ پانی موجود تھا نہ کھانا موجود تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے، اپنی فوج سے ملا لے، لیکن نہیں ملا پایا۔ لیکن جب زیادہ دیر ہو گئی تو اس بادشاہ کو پیاس کا احساس بھی ہوا، بھوک کا احساس بھی ہوا۔ اب جب وہ احساس ہوا تو اب وہ بادشاہ کہ جو ابھی تک لشکر کو ڈھونڈ رہا تھا، اب وہ پانی اور کھانے کو ڈھونڈنے لگا۔ اتنے میں اسے ایک ضعیفہ کی جھوپڑی دکھی، ضعیفہ سے سوال کیا، ضعیفہ نے کہا میرے پاس ایک بھیڑ ہے، اگر تو کہے تو ذبح کر دوں۔ اس بادشاہ نے کہا جی ذبح کر دیجئے۔ ضعیفہ نے اس کا دودھ پہلے نکالا، بادشاہ کو سیراب کیا اور پھر اس بکری کو ذبح کر دیا اور بادشاہ کو کھلا دیا۔ بادشاہ کی جان بچ گئی، بادشاہ چلا گیا دربار میں۔ اب علامہ ہلی سے وہ آنے والے شخص کہتے ہیں کہ اے علامہ ہلی یہ بتاؤ کہ اب اگر وہ ضعیفہ بادشاہ کے دربار میں آئے تو اس کے احسان کا بدلہ کیا ہے؟ علامہ ہلی نے کہا ہے پوری حکومت۔ تو بادشاہ نے کہا یہی احسان کا بدلہ کیا امام حسین کے لیے نہیں ہو سکتا؟ امام حسین نے کربلا میں جو کچھ بھی امام حسین کے پاس تھا سب قربان کر دیا، تو اب خدا کتنا ثواب دے دے، کتنا ثواب ہے خدا کے پاس، اس میں شک ہے کیا؟ خدا جتنا ثواب دینا چاہتا ہے امام حسین کے ظاہر کو دے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔